الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، آپ سب کو میری طرف سے رمضان کی مبارکباد ہو۔ اللہ تعالیٰ اس رمضان کو آپ کے لیے، آپ کے اہل و عیال کے لیے، آپ کے عزیز و اقارب کے لیے، آپ کے دوست احباب کے لیے، اور پھر ہم سب کے لیے بھی، اور اس قوم کے لیے بھی، اور میں اس سے بڑھ کر یہ بات کروں گا کہ اللہ تعالیٰ اس کو امت مسلمہ کے لیے بابرکت بنائے۔ اس رمضان کو اللہ تعالیٰ مخلص اہل ایمان کا مددگار بنائے، اپنے دین کا مددگار بنائے، اور اس رمضان کے ذریعے اللہ تعالیٰ دنیا میں ایسے حالات پیدا کرے کہ اللہ کا نور ایک بار پھر دنیا میں پھیلے اور اللہ کا دین ایک مرتبہ پھر دنیا میں غالب ہو، تاکہ انسان ہدایت بھی پائیں اور امن بھی حاصل کریں اور عدل بھی حاصل کریں۔ یاد رکھیں کہ یہ ہدایت، امن اور عدل مشروط ہے اللہ کے دین کے ساتھ۔ کوئی اس بات کو سمجھے یا نہ سمجھے، کوئی اس کو مانے یا نہ مانے، کوئی اس کا ادراک کر سکے یا نہ کر سکے، یہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ انسان کی ہدایت کا تعلق، انسانی زندگی میں راستی کا تعلق، ہر طرح کے امن کا تعلق، عدل کا تعلق اور خوشحالی کا تعلق اس دنیا میں یہ بالکل اللہ کے دین کے ساتھ وابستہ اور مشروط ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس رمضان کے ذریعے اپنے بندوں کو اللہ کی اپنی طرف سے یہ نعمت نصیب کرے۔ تو ہمارا یہ پروگرام پہلے روزانہ 3 بجے سے 4 بجے تک ہوتا تھا، اور اب رمضان کے دنوں میں ہم اسے 2 سے 3 کے درمیان انشاءاللہ کیا کریں گے۔ میں پہلے بھی اپنے سامعین سے، اپنے بھائیوں سے، بہنوں سے یہ بڑی دردمانہ اپیل کرتا رہتا ہوں کہ قرآن کو بڑے ادب سے سنیں اور بڑی توجہ سے سنیں۔ اس وقت بھی جب ہم یہ بات کر رہے ہوتے ہیں، اور بعد میں بھی پھر قرآن پر غور و تدبر کریں۔ قرآن غیر معمولی چیز ہے، اور انسانوں کو دنیاوی اور اخروی سعادتیں حاصل کرنے میں اپنی کوئی دوسری مثال نہیں رکھتا۔ تو امید ہے آپ میری اس گزارش کو ضرور تسلیم کریں گے، اس کو قبول کریں گے، اور قرآن کو ادب سے سنیں گے۔ اس سماعت کے دوران بھی قرآن کی باتوں پر آپ تدبر کریں گے، اور بعد میں بھی آپ قرآن کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنائیں۔ یہ آپ کے لیے اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا فضل ہے۔ تو آج ہمارا سبق جو ہے وہ سورہ بنی اسرائیل کی چند آیتیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا
وجعلنا الليل والنهار آيتين فما خونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان علمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا صدق اللہ العظیم۔ حضرات، یہ بات ہم کرتے رہتے ہیں، آج بھی سن لیں کہ یہ جو قرآن کا متن ہے، جو اللہ کا کلام ہے، یعنی ظاہر ہے یہ جو قرآن کا متن ہے عربی زبان میں، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی باتیں ہیں۔ یاد رکھیں، قرآن کا کوئی ترجمہ، قرآن کی کوئی تفسیر، قرآن کی آیات پر کوئی درس، کوئی تقریر اس متن کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ قرآن اپنی وضاحت میں خود بے مثال ہے۔ اللہ کرے مجھے بھی یہ صلاحیت حاصل ہو اور آپ کو بھی یہ صلاحیت حاصل ہو کہ ہم متن کو جب سنیں تو سمجھ سکیں۔ جب کوئی بندہ قرآن کے متن کو سن کر سمجھ لے تو اسے کسی ترجمے اور کسی تفسیر اور کسی تقریر کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو یہ آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، ان میں اللہ تبارک و تعالی انسان کی ایک جلد بازی کہہ لیں، انسان کی جہالت کہہ لیں، انسان کی کمزوری کہہ لیں، اس کا ذکر کرتا ہے، اور بلا شبہ جو کچھ قرآن کہتا ہے وہ ٹھیک ہے۔ وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ، اللہ فرماتا ہے کہ انسان بعض اوقات اپنے لیے شر اس طرح مانگتا ہے جس طرح خیر مانگنی چاہیے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان جو ہے بڑا ہی جلد باز واقع ہوا ہے۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے، اگر آپ سن رہے ہیں، آپ کی توجہ ادھر ہے، تو ان الفاظ کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ مکہ کے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے تھے، اور جو پیغام وہ اللہ کی طرف سے دے رہے تھے اس کا انکار کرتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں سمجھاتے تھے، اور اللہ کی طرف سے اس طرح کی باتیں بھی
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان تک پہنچ رہی تھی کہ بھئی اس حق کو جو سراسر حق ہے، اس کو اگر آپ نہیں مانیں گے، اس کو تسلیم نہیں کریں گے، تو اس کے نتیجے میں تو تم پر عذاب آ جائے گا۔ اور پچھلی قوموں کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قرآن مجید میں کرتا ہے۔ تو وہ مکہ کے بے وقوف لوگ، جاہل لوگ، وہ بعض اوقات یہ کہتے تھے کہ بھئی آ جائے وہ عذاب، وہ کیوں نہیں آ رہا؟ ہم تو انکار کر رہے ہیں، ہم تو نہیں مان رہے، ہم تو تسلیم نہیں کر رہے، تو وہ جس عذاب کی ہمیں دھمکی دی جا رہی ہے وہ کیوں نہیں آ رہا؟ تو اللہ کا عذاب کوئی اس طرح کی چیز ہے کہ بندہ اس سے مانگے؟ یعنی انسان کتنا بڑا شر اپنے لیے مانگتا ہے۔ اور پھر اس کا دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک حق کو جب تم قبول نہیں کر رہے اور اس کے مقابلے میں صریحاً ہٹ درمی کر رہے ہو اور باطل کو اختیار کر رہے ہو اور ظلم کر رہے ہو اور زیادتی کر رہے ہو، جس کا نتیجہ بھی تمہیں بتایا جا رہا ہے کہ اس کا نتیجہ نہ دنیا میں تمہارے حق میں بہتر ہے نہ آخرت میں، لیکن اس کے باوجود انسان خیر کی طرف آنے کی بجائے شر کو پسند کرتا ہے اور اپنے لیے شر چاہتا ہے۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے، اور اس کا دوسرا مطلب قرآن مجید میں یہ بات بھی آتی ہے کہ بسا اوقات ہوتا یہ ہے کہ انسان ایک چیز میں اپنے لیے مطلب سمجھتا ہے کہ یہ میرے لیے بڑی اچھی ہے، اس میں میرے لیے بڑی بھلائی ہے، بڑی خیر ہے، اس لیے کہ اس کا علم بھی کمزور ہے اور اسے مستقبل کا پتہ بھی نہیں ہوتا، تو وہ بسا اوقات اپنے لیے ایک چیز کو خیر سمجھتا ہے، حالانکہ اسی میں اس کے لیے شر ہوتا ہے۔ اور ہم اسے عام زندگی میں بھی اس کا تجربہ اور مشاہدہ کرتے رہتے ہیں کہ بسا اوقات ایک بندہ اپنے لیے یہ چاہتا ہے کہ مجھے یہ چیز مل جائے، اور بہت زیادہ اس کے لیے زور دیتا ہے، کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے کہ یہ چیز کسی نہ کسی طریقے مجھے مل جائے۔ اگر نہ ملے تو اسے افسوس ہوتا ہے، لیکن کچھ سال گزرتے ہیں تو وہ خود پکار کر کہتا ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، اگر اس موقع پر وہ چیز جو میں تجھ سے طلب کرتا تھا اور اس کے لیے محنت بھی کرتا تھا، اگر مجھے مل جاتی تو میں تو تباہ و برباد ہو جاتا، میں تو ذلیل و خوار ہو جاتا۔ تو نے مجھ پر کتنا رحم کیا کہ میرے چاہنے کے باوجود، میری تگ و دو کے باوجود، اس چیز کو جو میرے لیے قطعی طور پر مہلک تھی اس سے تو نے مجھے بچا لی۔ تو مطلب انسان جو ہے وہ اپنی جلد بازی کی وجہ سے اسے اندازہ نہیں ہوتا، اور لمحہ موجود کا دباؤ اس پر ہوتا ہے، اور اس وقت جس چیز کو وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ اس کے لیے بہتر ہے وقتی طور پر، تو اس کو وہ مانگتا ہے، تو وہ دو بھی کرتا ہے، اور حالانکہ اس میں اس کے لیے شر ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی اہل ایمان کو یہ کہتا ہے کہ میرے علم پر اور میری حکمت پر اور میرے فیصلوں پر اعتماد کرو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور بہت اسلامی تاریخ میں بھی اس طرح کے مطلب بہت سارے واقعات ہمیں ملتے ہیں۔ مشرکین کا معاملہ، فساق اور فجار کا معاملہ تو اپنی جگہ ہے نا، کہ وہ بڑے بڑے شر بھی اپنے لیے مانگتے ہیں جس طرح وہ اللہ کا عذاب مانگتے تھے، اسی طرح بہت سارے ایسے کام کرتے ہیں کہ جس کا نتیجہ ان کے حق میں اور انسانیت کے حق میں شر ہی شر ہوتا ہے۔ لیکن مسلمانوں کے معاملے میں بھی ہمیں بعض ایسے مطلب واقعات ملتے ہیں، مثلا صلح حدیبیہ جو ہے، اب دیکھیں اس واقعے پر غور کریں کہ جن شرائط پر صلح ہوتی ہے، مسلمانوں کا یہ خیال ہے کہ کمال ہے، ہم اتنا دب کر اور ہم اتنا مطلب پستی کے ساتھ اور کمزوری کے ساتھ ہم یہ صلح کر رہے ہیں،
لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ آپ کریں، اور وہ کر رہے ہیں، اور سب کچھ کے باوجود وہ صلح کر لیتے ہیں۔ لیکن اس میں جس میں مسلمان یہ سمجھ رہے تھے کہ اس سے تمہاری کمزوری کا اظہار ہوتا ہے، اور ہمارے لیے تو یہ بڑی ذلت کی بات ہے جس کو ہم قبول کر رہے ہیں، حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیخ پا ہو جاتے ہیں، لیکن اسی کے اندر اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کے اندر سب مسلمانوں کے لیے بہت بڑی بھلائی پیدا کر دیتا ہے، بہت بڑی بھلائی پیدا کر دیتا ہے، اور اس صلح کو خود فتح بنا دیتا ہے اور فتوحات کی چابی بنا دیتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی اس آیت میں کہتا ہے، ان پر بھی تنقید کر رہا ہے اور مسلمانوں کو بھی سمجھا رہا ہے۔ تفسیروں میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اس آیت کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اس وقت جو مکہ کے اندر حالات تھے، مسلمانوں کے لیے بڑا دباؤ تھا، مسلمانوں پر بڑی زیادتی ہو رہی تھی، تو کچھ مسلمان اب جو مشرکین تھے ان کے لیے بڑی بڑی بد دعائیں کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بھی سمجھایا کہ انہی مشرکین میں سے ابھی ایسے لوگ نکلنے ہیں جنہوں نے تمہارا ساتھی بننا ہے، اور جن کی وجہ سے اسلام کو غلبہ اور عروج ملنا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ انسان کو مطلب آپ یوں سمجھیں کہ یہ سمجھایا ہے کہ جو میں نے زندگی کے اصول ضابطے طے کیے ہوئے ہیں انہی پر کاربند رہو، اور آگے بڑھ کر مطلب بہت زیادہ وقتی خواہشات کے دباؤ میں آ کر اللہ تعالیٰ سے مطلب ایسی چیزیں نہ مانگو کہ جو ہو سکتا ہے ان میں تمہارے لیے شر ہو، اور تمہارے لیے فتنہ ہو، اور تمہارے لیے فساد ہو۔ دیکھو، ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنایا ہے، رات کی نشانی کو ہم نے بے نور بنایا اور دن کی نشانی کو روشن کر دیا، تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کر سکو اور ماہ و سال کا حساب معلوم کر سکو۔ اسی طرح ہم نے ہر چیز کو الگ الگ ممیز کر رکھا ہے۔ اچھا، قرآن مجید کا ایک انداز جو ہے اس کو آپ ذہن میں رکھیں کہ قرآن جو ہے وہ مطلب اپنے ہر صفحے پر، ہر دوسرے تیسرے جملے میں اللہ کی شان، اللہ کی قدرت، اللہ کی نشانی انسانوں کے سامنے رکھتا ہے۔ اس لیے کہ اصل چیز تو توحید ہی ہے۔ جب بندہ اللہ کو پہچان جاتا ہے اور اس کو پہچان کر پھر اس کے حق کو پہچان جاتا ہے، اور پھر اس کے حق کو پہچان کر اس کے دین کو پہچان جاتا ہے، تو سارا معاملہ تو درست ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ قرآن مجید کے صفحات پر ہر جگہ توحید کا ذکر بکھرا پڑا ہے، اور توحید کی معرفت جو ہے وہ قرآن دیتا ہے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ دن اور رات کی بات کی، اور واقعی دن اور رات جو ہے، آپ اس دن اور رات پر غور کریں، اس کی حکمتوں پر غور کریں، اس کا انسانی زندگی سے جو دن اور رات کے نظام کا تعلق ہے اس پر غور کریں، اور پھر یہ غور کریں کہ دن اور رات جو ہے وہ کس طرح انسان کی زندگی کے لیے مفید ہے اور انسان کی زندگی کو چلا رہا ہے، تو آپ حیران ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ تک پہنچ جائیں گے اور اس کی ربوبیت تک پہنچ جائیں گے کہ کس طرح وہ انسانوں کے لیے بندوبست کرتا ہے ان کی زندگی کی گاڑی کو رواں کرنے کے لیے، اور یہ سارا نظام انسانوں کے لیے اس نے ترتیب دیا ہے۔ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ پڑھے لکھے لوگ یا ان پڑھ لوگ یا بڑے لوگ یا چھوٹے لوگ اگر وہ اس قرآن کو سنیں اور سمجھ لیں تو پھر وہ اس کے اللہ کے کلام ہونے کا اقرار نہ کریں۔ مجھے تو اس کی سمجھ ہی نہیں آتی کہ یہ کس طرح ممکن ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مطلب یہ جو دن اور رات کا نظام ہے اور اس کا پھر انسانی زندگی کے ساتھ تعلق ہے اور انسان کے رزق کے ساتھ تعلق ہے اور انسان کی زندگی کے اس چلاؤ کے ساتھ تعلق ہے، اس طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا۔
اس کے بعد اگلی آیت دیکھیں. مطلب یہ تو ہو سکتا ہے میں تو اس کو بار بار اپنے سامعین کو، اپنے دوست احباب کو، اللہ تعالیٰ آپ سب پر اپنی رحمت کرے، اپنا فضل کرے. میں تو یہ دعا کرتا ہوں اپنے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی کہ میرے سینے کو، آپ کے سینے کو اللہ تعالیٰ ہدایت کے لیے کھولے. واللہ جو انسان ہونے کے باوجود ہدایت سے محروم رہ گیا وہ تو محروم ہی رہ گیا، وہ تو محروم ہی رہ گیا. نہ صرف نہ محروم رہ گیا بلکہ ایک وقت آئے گا کہ وہ تو ملامت زدہ ہو کر ایک بہت بڑے عذاب کے گڑھے میں اتر جائے گا. اب دیکھیں اس کے بعد اگلی آیت پر غور کریں. ہر انسان کا شگون ہم نے اس کے اپنے گلے میں لٹکا رکھا ہے، اور قیامت کے روز ہم ایک نوشتہ اس کے لیے نکالیں گے جسے وہ کھلی کتاب کی طرح پائے گا. مطلب انسان اپنی سعادت جو ہے وہ تلاش کرتا پھرتا ہے اپنی شخصیت سے باہر، حالانکہ اس کی ساری سعادت، خوش بختی اور اس کی ساری شقاوت، اس کا سبب اور اسباب اور وجوہ اس کے اندر ہیں. اس کی خوش قسمتی اور اس کی بد قسمتی، اس کے اسباب بھی اس کے اندر ہیں، اس کے نفع اور اس کے نقصان کے اسباب بھی اس کے اندر ہیں. اور جو کچھ وہ ہے، مطلب جو کچھ وہ اپنے اندر اپنی شخصیت میں ہے، اسی اعتبار سے اس کو سعادت ملے گی یا شقاوت ملے گی، وہ خوش بخت ہوگا، وہ بدبخت ہوگا. اس کا کیا مطلب ہے کہ ہر انسان کا جو نظریہ اور عمل اور اخلاق ہے وہ اس کی خوش قسمتی اور بد قسمتی کا فیصلہ کرتا ہے، وہ اس کی نتیجتاً ناکامی اور کامیابی کا فیصلہ کرتا ہے. کوئی باہر کی چیز اس کا فیصلہ نہیں کرتی. اچھا جی مجھے نہیں پتا کہ میں بات سمجھانے میں کتنا کامیاب ہو رہا ہوں، کتنا ناکام ہو رہا ہوں. آپ خود اپنی طرف دیکھیں اور اپنی ساری زندگی کا حساب لگائیں. آپ کی کامیابی کا تعلق کس سے ہے؟ آپ کی ناکامی کا تعلق کس سے ہے؟ آپ کی عزت کا تعلق کس سے ہے؟ آپ کی ذلت کا تعلق کس سے ہے؟ مطلب انسان تو خود ہی مطلب نتیجہ بن کر سامنے آ جاتا ہے. ہر انسان کی نیک بختی، بد بختی، اس کے انجام کی بھلائی برائی کے اسباب خود اس کی اپنی ذات میں موجود ہیں. اپنے اوصاف، اپنی سیرت، اپنی قوت تمیز، قوت فیصلہ کے استعمال سے وہ خود ہی اپنے آپ کو سعادت کا مستحق بناتا ہے اور خود ہی شقاوت کا مستحق بناتا ہے. یہ نادانی ہے کہ بندہ اپنی قسمت کے شگون باہر لیتا پھرے اور ہمیشہ خارجی اسباب کو اپنی بدبختی کا ذمہ دار ٹھہرائے. اس کا پروانہ خیر و شر بالکل اس کے گلے کا ہار ہے. جس طرح کا اس کا نظریہ اور جس طرح کا اس کے اعمال اور جس طرح کا اس کا اخلاق ہوگا، وہی نتیجہ بن کر دنیا میں بھی اس کے سامنے آ جائے گا. لیکن دنیا بہرحال اس اعتبار سے نامکمل آپ کہہ لیں، تو آخرت میں تو بالکل اللہ کہہ رہا ہے کہ قیامت کے دن ہم اس کا جو نوشتہ ہوگا اس کے اپنے ہی اعمال ہوں گے، جس کا نتیجہ جو ہے اسے دیکھنا پڑے گا، وہ اس کے سامنے کھول کر رکھ دیں گے اور وہ سب کچھ پہچان لے گا اور تسلیم بھی کر لے گا کہ جو کچھ میں نے کیا ہے اس کا نتیجہ یہی ہونا چاہیے تھا. وہ اس کے سامنے آ جائے گا. جو سعادت مند ہوگا وہ بھی پہچان لے گا اور جو مطلب شکی ہوگا وہ بھی پہچان لے گا. تو ہر انسان کا شگون ہم نے اس کے اپنے گلے میں لٹکا رکھا ہے.
یعنی اس کا نظریہ اور اس کے اعمال اور اخلاق اور اس کی سعی و جہد، یہی جو ہے اس کا برا شگون ہے اور یہی اس کا اچھا شگون ہے۔ یعنی خود اس نے اپنی سیرت و کردار کے ذریعے اپنے گلے میں یا تو پھولوں کا ہار ڈالنا ہے اور یا کوئی اور ہار ڈالنا ہے۔ تو یہ دیکھیں قرآن میں کیا سمجھا رہا ہے اور کس طرح سمجھا رہا ہے۔ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، مطلب اپنے اندر دیکھ اور اندر کو بدل، اور اپنے اندر سے عظمت کو تلاش کر اور اپنے اندر ہی کے زور پر عظمت کی سیڑھیاں جو ہے وہ چڑھ جا۔ جس نے جو کچھ پایا ہے اپنی اندر کی قوت سے اور اپنی ہی قوت سے پایا ہے، نسلاً تو لوگوں کو کوئی چیز نہیں ملی۔ جس طرح وہ حدیث میں آتا ہے کہ جس بندے کا عمل اس کو پیچھے پھینک دے، اس کا حسب نسب اس کو آگے نہیں کر سکتا، اور حسب نسب کے علاوہ بھی کوئی چیز آگے نہیں کر سکتی۔ یہ باتیں مطلب خود سمجھنے کی ہیں اور بندے کو سمجھنی چاہیے، اور اپنے بچوں کو بھی سمجھانا چاہیے کہ اپنی بنیاد پر دنیاوی اور اخروی سعادت تم نے حاصل کرنی ہے، ہماری بنیاد پر حاصل نہیں کرنی۔ جو کوئی راہ راست اختیار کرے اس کی راست روی اس کے اپنے ہی لیے مفید ہے۔ من اہتدی فانما یقتدی لنفسہ ومن ضل فانما یضل علیہا۔ یہ جو ہدایت اور گمراہی ہے، مطلب اس زندگی کی دنیا کی حقیقت کو، ٹھیک حقیقت کو سمجھ جانا اور اس کے مطابق پھر اپنا رویہ بنا لینا، یہ ہدایت ہے۔ اور اس زندگی کی اور اس دنیا کی حقیقت کو نہ سمجھنا اور اپنے آپ کو جہالت کے حوالے کر کے اپنی زندگی کو گمراہی کے حوالے کر دینا، یہ انسان کا اپنا معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے ذریعے اور کتابوں کے ذریعے ہدایت بھی وعدے کر دی ہے اور ضلالت کی راہ بھی وعدے کر دی ہے۔ جو کوئی ہدایت اختیار کرے گا اس کے لیے اپنے ہی لیے مفید ہے، اور جو گمراہی اختیار کرے گا وہ بھی اس کے اپنے ہی لیے نقصان دہ ہوگی۔ اور یاد رکھیں کہ آپ نے زندگی میں جو فیصلے کیے ہیں یا جو فیصلے کرتے ہیں یا جو بڑے بڑے فیصلے آپ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کرنے ہیں، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ انسان اپنی زندگی میں سب سے بڑا فیصلہ جو کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ فیصلہ کرنے کا اختیار دیا ہے، وہ یہی ایمان کا اور کفر کا فیصلہ ہے۔ یہی سب سے بڑا فیصلہ ہے اور بنیادی فیصلہ ہے، جس سے اس کی دنیا کی زندگی بنتی ہے یا بگڑتی ہے، یا آخرت کی زندگی بنتی ہے یا بگڑتی ہے، خواہ وہ فرد ہے یا قوم ہے۔ اور پھر اگر کوئی ضلالت کے راستے پر چلتا ہے تو اس کے نتیجے میں جو اس کا جو نتیجہ اور انجام ہے وہ بھی اس نے خود ہی بھگتنا ہے، اور ہر بندے کی اپنی ذمہ داری ہے۔ یہ ہم گھر میں بھی نا مطلب بچوں کے ساتھ جب معاملہ کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، بچوں کے رویے کو دیکھتے ہیں، تو ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ سب کچھ کے باوجود ہر بندہ اپنا ذمہ دار ہے۔ یعنی اس دنیا میں بھی یہ احساس ہو جاتا ہے کہ بہرحال باپ بہت زیادہ شفیق اور مہربان ہونے کے باوجود بیٹے کے نظریے اور عمل کا بوجھ نہ اٹھا سکتا ہے، اور نہ ہی یہ انصاف کا تقاضا ہے کہ وہ اس کا بوجھ اٹھائے۔ ہر بندہ شخصی لحاظ سے
اپنے فیصلوں کا اور اپنے اعمال کا ذمہ دار ہے۔ ٹھیک ہے، وہ سمجھنے، سمجھانے اور ہمدردی کرنے اور اپنی ذمہ داریاں اولاد کے بارے میں، دوسروں کے بارے میں ادا کرنا ایک اپنی جگہ ٹھیک بات ہے، لیکن بہرحال اپنے فیصلوں کا خود ہی ذمہ دار ہے، اپنے اعمال کا بھی خود ہی ذمہ دار ہے، اور اس کا اچھا نتیجہ اور اس کا برا نتیجہ اس نے خود ہی بھگتنا ہے۔ تو یہ بالکل میں تو آپ کو مشورہ دوں گا کہ اپنے بچوں کو یہ سمجھائیں کہ جو کچھ آپ کرتے ہیں، جو کچھ آپ فیصلے کرتے ہیں، ان کا جو نتیجہ ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ تو خیر مطلب لوگ تو کہتے ہیں کہ یہ قیامت کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، جزا و سزا کے بارے میں ہے کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، جس کا جو انجام ہوگا وہ اس کو بھگتنا پڑے گا۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ تو دنیا میں بھی اسی طرح ہے۔ دنیا میں بھی آپ کس حد تک کسی دوسرے کا بوجھ اٹھا سکتے ہیں؟ نہیں اٹھا سکتے۔ مطلب ایک وقت آتا ہے کہ باپ اپنے بیٹے سے کہہ دیتا ہے کہ بیٹا میں یہ نہیں کر سکتا، میں تیرے اس عمل کو بھگت نہیں سکتا، اور اسے خود ہی بھگتنا پڑتا ہے۔ مطلب جس طرح کوئی بندہ جرائم کرتا ہے تو اس جرائم کا جو نتیجہ ہے وہ اسے خود ہی بھگتنا پڑتا ہے۔ دنیا میں بھی اسی طرح ہوتا ہے۔ تو آخرت کے بارے میں تو ظاہر ہے اصل نتیجہ تو آخرت میں نکلتا ہے، یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے، یعنی توحید کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے اور آخرت کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ دونوں نظریات جو ہیں ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور ان نظریات کو سامنے رکھ کر یہ زندگی کا رنگ ڈھنگ بنانے کی ضرورت ہے۔ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، اور ہم عذاب دینے والے نہیں ہیں جب تک کہ لوگوں کو حق و باطل کا فرق سمجھانے کے لیے ایک پیغمبر نہ بھیج دیں۔ اب یہ جو الفاظ ہیں نا، یہ بھی بڑے پڑھے لکھے لوگوں کے لیے یہ بڑے ہی قابل قدر الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی عدالت میں نبی کا جو مقام ہے اس کو بیان کر رہا ہے کہ میں نے لوگوں کے ساتھ جو انصاف کرنا ہے، میرے اس نظام انصاف میں میرا نبی حجت ہے۔ جب کسی قوم میں میرا نبی چلا جاتا ہے اور ان کے سامنے حق پیش کرتا ہے اور ان کے سامنے اپنی زندگی بھی پیش کرتا ہے اور سب لوگوں کو میری طرف سے ابلاغ کر دیتا ہے، تو اس کا انکار اور اس کا اقرار اللہ کے فیصلے کے لیے حجت ہوتا ہے۔ مثلا جب لوگ نبی کا انکار کرتے ہیں اور دشمنی کرتے ہیں، یا اس کا اقرار کرتے ہیں اور اس کے ساتھ مدد کرتے ہیں، تو اس میں مطلب اس آیت میں مطلب پڑھے لکھے لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ یہ جو نبی ہے یہ اس کو انسانی زندگی میں کیا مقام حاصل ہے اور یہ کیا چیز ہے۔ پڑھے لکھے لوگوں کے سامنے مطلب پڑھی لکھی باتیں کرنا مشکل ہے، لیکن یہ کہ میں کبھی کبھی یہ بات کرتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ اللہ غیب ہے، ہم اس پر ایمان کیسے لائیں؟ ہم تو نہیں دیکھتے، ہم تو محسوس نہیں کر سکتے، ہمارے حواس خمسہ سے تو یہ بالا تر چیز ہے، ہم آخرت پر کیسے ایمان لائیں؟ وہ بھی غیب ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اللہ نے غیب پر ایمان لانے کی دعوت دی ہے، لیکن کچھ چیزوں کو ظاہر کر کے۔ اللہ کہتا ہے کہ اس ظاہر کو دیکھو اور غیب کو مان جاؤ۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے غیب کو ماننے کے لیے اس کائنات کو ظاہر کیا ہے، آپ اس پر غور کریں، اور پھر خود انسان اپنے آپ پر غور کرے، یہ تو کوئی غیب چیز نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اور چیز کو ظاہر کیا ہے، نبی کو ظاہر کیا ہے انسانوں کے سامنے۔ نبی غیب نہیں ہے،
نبی، اس کی شخصیت، اس کی زبان، اس کا کردار، اس کی تاریخ اور اس کے منہ سے نکلنے والی باتیں، یہ غیب نہیں ہے۔ اللہ نے ایک چیز ظاہر کی ہے۔ اور پھر سب سے بڑی بات میں یہ کہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو ظاہر کیا ہے۔ قرآن کے ظاہر کو دیکھ کر اللہ کے غیب اور آخرت کے غیب پر ایمان لانا بہت ہی آسان ہے۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ بھائی جب تک میں نبی نہیں بھیج لیتا میں کسی قوم کو عذاب نہیں دیتا، مطلب اللہ کی طرف سے یہ جو انبیاء ہیں یہ فرقان ہیں، یہ حق اور باطل کو بالکل واضح کر دینے والے ہیں، اور یہ اللہ کی طرف سے اللہ کو پہچاننے کے لیے بہت بڑی نشانی ہے اور دلیل اور حجت ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک انسانی اجتماعی جو فطرت، معاشرتی جو فطرتیں ہوتی ہیں نا، مطلب ایک تو انسان کی انفرادی فطرت ہے نا جس پر انسان چل رہا ہے، ایک انسان کی معاشرتی فطرت بھی ہوتی ہے کہ معاشرے اس فطرت کے مطابق چلتے ہیں۔ تو معاشروں کی تباہی کی فطرت کی طرف اللہ تعالیٰ آگے اشارہ کر رہا ہے کہ معاشروں کی تباہی کی بنیاد کیا چیز بنتی ہے۔ اب ہمارا بھی ایک معاشرہ ہے نا، اور میرا خیال ہے اصلاح کی بجائے وہ تباہی کی طرف زیادہ جا رہا ہے۔ تو اس آیت پر اگر ہم غور کریں تو ہمیں یہ آیت بتاتی ہے کہ انسانی معاشروں کی جو تباہی اور بگاڑ ہے اس کا ہم نے کیا اصول بنا رکھا ہے، اور ہم نے جو اصول بنا رکھا ہے وہ اصول ظاہر اٹل ہے، اسی کے مطابق انسانی معاشرے بگڑتے ہیں اور بنتے ہیں اور فساد کا شکار ہوتے ہیں۔ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا۔ ویسے جی کمال ہے اگر کوئی بندہ سمجھے تو۔ فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا۔ جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، اب دیکھیں نا، قانون بنانے والا، اصول بنانے والا تو اللہ ہی ہے نا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ خواہ مخواہ کسی بستی کو ہلاک کر دینے کا ارادہ کر لیتا ہے، مطلب اس کے قوانین کی بات ہو رہی ہے کہ ہمارے بنائے ہوئے قوانین کس طرح آپریٹ کرتے ہیں۔ ہم جب کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے خوشحال لوگوں کو حکم دیتے ہیں کہ وہ اس میں نافرمانیاں کرنے لگتے ہیں۔ مطلب ہمیشہ معاشرے برباد اس وقت ہوتے ہیں جب ان کا برسر اقتدار طبقہ، خوشحال طبقہ اور دولت مند طبقہ فساد کرتا ہے اور ظلم کرتا ہے اور زیادتی پر تل جاتا ہے۔ تو ہوتا تو مطلب پیچھے تو اللہ کا ہی اذن ہے، لیکن وہ اپنے اذن کو مطلب کچھ اصولوں کے تحت چلاتا ہے، وہ کوئی زبردستی نہیں کسی کے ساتھ کر رہا۔ اور جب وہ اس طرح مطلب وہ وہاں کے خوشحال اور با اقتدار لوگ بگڑ جاتے ہیں تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ فیصلہ چونکہ ہمارے ہاتھ میں ہے تو ہم اس معاشرے کے لیے عذاب کا فیصلہ کر دیتے ہیں۔ تب عذاب کا فیصلہ اس بستی پر چسپاں ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ چیز آخر کار معاشرے کو تباہ کرتی ہے کہ اس کے کھاتے پیتے خوشحال لوگ اور اونچے طبقے والے لوگ بگڑ جاتے ہیں۔ جب کسی قوم کی شامت آنے کو ہوتی ہے تو اس کے دولت مند اور صاحب اقتدار لوگ فسق و فجور پر اتر آتے ہیں، ظلم و ستم، بدکاریاں اور شرارتیں کرنے لگتے ہیں، اور آخر یہی فتنہ پوری قوم کو لے ڈوبتا ہے۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ جو معاشرہ
اپنا خود دشمن نہیں بننا چاہتا، اسے فکر رہنی چاہیے کہ اس کے ہاں اقتدار کی باغیں اور معاشی دولت کی کنجیاں کم ظرف اور بد اخلاق اور بد دیانت لوگوں کے ہاتھوں میں نہ جانے پائیں۔ ایسا ہوا تو پوری قوم ڈوب جائے گی۔ اور یہ اب بھی مطلب یہ جو دنیا کا نقشہ بنا ہوا ہے، دنیا کی جو بڑی قومیں ہیں، طاقتور قومیں ہیں، وہ دنیا میں ظلم اور فساد کو پھیلا رہی ہیں، بدکاریوں کو پھیلا رہی ہیں، گندگیوں کو پھیلا رہی ہیں، معاشی ظلم بھی کر رہی ہیں، اخلاقی ظلم بھی کر رہی ہیں، اور اس کا نتیجہ آہستہ آہستہ تباہی کی طرف جو ہے وہ جا رہا ہے۔ وَكَمْ أَخْلَقْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے کہا مطلب اس پچھلی بات کو کہ دیکھ لو کہ کتنی ہی نسلیں ہیں جو نوح کے بعد ہمارے حکم سے ہلاک ہو گئی۔ پتہ نہیں کتنی نسلوں کو، کتنے زمانوں کو، کتنے مطلب لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اس اخلاقی مطلب اصول کی بنیاد پر تباہ و برباد کر دیا۔ دیکھیں یہ بات ایک حقیقت ہے، اس کو تسلیم کر لینا چاہیے کہ اس زندگی اور اس دنیا کا وجود جو ہے وہ تو مادی ہے، لیکن اس کا مقصد اخلاقی ہے۔ اور یہ قرآن مجید کو بھی پڑھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ قوموں کے عروج و زوال کی جو داستان قرآن بیان کرتا ہے اس کا تعلق قوموں کے اخلاق سے ہے۔ مطلب انبیاء کی قومیں جب اخلاق کی پستی میں گرتی ہیں تو وہ بھی تباہ ہو جاتی ہیں اور ذلیل بھی ہو جاتی ہیں۔ جب ہم یہ اس طرح کی کو بات کرتے ہیں تو لوگوں کو یہ کافر معاشرے اور مسلمان معاشرے یاد آ جاتے ہیں۔ ان میں ویسے ان کو سمجھانے کے لیے پھر یہ بات بھی کرنی پڑتی ہے کہ اگر ایک کافر اپنے کفر کے باوجود اچھے اخلاق کا مالک ہے تو اس کو اس کے اچھے اخلاق کا فائدہ ملنا چاہیے، اور اگر کوئی مسلمان ایمان کے باوجود اس کافر سے بھی اخلاق میں پست ہے تو اس کو اس کی پستی کا انجام جو ہے وہ بھگتنا چاہیے۔ اس طرح بھی ہوتا ہے، لیکن بہرحال یہ بڑی گہری باتیں ہیں اور بندہ جب سوچتا ہے تو ساری سمجھ بھی آ جاتی ہے۔ من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جہنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا۔ اب جس طرح میں نے پہلے ایک بات کی ہے نا کہ قرآن مجید میں کسی بھی ذکر سے زیادہ اللہ کی ذات کا، اس کی صفات کا، اس کی قدرتوں کا، اس کی نعمتوں کا ذکر ہے، اور پھر اس کے حقوق کا ذکر ہے، اور پھر اس کے احکام کا ذکر ہے۔ یعنی گویا اس طرح لگتا ہے کہ قرآن میں صرف اللہ کا ذکر ہے، پھر صرف توحید کا ذکر ہے۔ اسی طرح اس ذکر کے بعد آپ خود اس پر غور کریں، اب یہ کیا ہے؟ اس ذکر کے بعد جو دوسرا ذکر ہے وہ آخرت کا ذکر ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو دنیا کے لیے نہیں بنایا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو دنیا کے لیے بنایا ہوتا تو یہ بیچارہ انسان 10 15 5 5 20 25 25 30 40 سالہ زندگی محنت میں گزار کر اس طرح بے دردی سے نہ مر جاتا۔ اللہ نے اس کو اس کے لیے بنایا ہی نہیں۔
آخرت کے لیے بنایا ہے۔ وہ آخرت پر ایمان کی دعوت دیتا ہے، آخرت کے فلسفے کو پوری گہرائی کے ساتھ سمجھاتا ہے اور اس دنیا کو آخرت کے ساتھ جوڑتا ہے۔ میں اپنے آپ کو بھی مشورہ دیتا ہوں، آپ کو بھی مشورہ دیتا ہوں کہ اللہ پر اور آخرت پر ایمان لے آئیں، اور اللہ نے زندگی کا جو مقصد بتایا ہے اس مقصد کو اختیار کر لیں، اور اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے جو دین دیا ہے اس کو اڈاپٹ کر لیں۔ جو کوئی عاجلہ کا خواہش مند ہو، مطلب یہ صرف یہ دنیا چند دن کی جو دنیا ہے سب کچھ وہ اسی میں کرنا چاہتا ہے، اسی میں حاصل کرنا چاہتا ہے، اسی میں وہ اسی کے نفع اسی کے نقصان کے ساتھ وہ بند ہو گیا ہے، اسی کو سب کچھ سمجھتا ہے، تو اللہ کہتا ہے یہ دنیا بھی تو ہم نے دینی ہے، اسے یہی ہم دے دیتے ہیں اور اپنی مرضی سے دے دیتے ہیں جتنا دینا چاہیں، پھر اس کے مقسوم میں جہنم لکھ دیتے ہیں جسے وہ تاپے گا ملامت زدہ اور رحمت سے محروم ہو کر۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے لوگوں میں شامل نہ کرے، یا اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل نہ کرنا۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے بندے، رسول اور آخری نبی ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ جو کچھ تو نے ان پر ان سے پہلے نازل کیا ہے وہ عین حق ہے، اور یا اللہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ تیرا وعدہ قیامت و آخرت سچا ہے۔ اور جو آخرت کا خواہش مند ہو، یا اللہ اگر ہم آخرت کے خواہش مند نہیں ہیں تو ہمیں آخرت کا خواہش مند بنا دے، ہمیں یہ بات سمجھا دے۔ جو آخرت کا خواہش مند ہو اور اس کے لیے کوشش کرے جیسی کہ اس کو کوشش کرنی چاہیے، پورا ایک فلسفہ ہے نا، پورا ایک نظام ہے، پورا ایک کورس ہے، پورا ایک انداز اور انداز زندگی ہے، اور ہو وہ مومن تو ایسے ہر شخص کی کوشش جو ہے وہ ہمارے ہاں قدر پائے گی، ہم اس کی کوشش کی قدر کریں گے۔ باقی رہی یہ دنیا، تو یہ دنیا ہم نے آزمائش کے لیے بنائی ہے، یہ ہے ہی آزمائش، اس کی ہر شے ہی آزمائش۔ تو اس آزمائش میں ہم ایمان لانے والوں کو اور ایمان نہ لانے والوں کو زندگی بھی دیتے ہیں، مطلب زندگی کی ایک مہلت بھی دیتے ہیں، وجود بھی ہم نے ہر کسی کو دیا ہوا ہے، اندر جو اس کے صلاحیتیں ہیں وہ بھی دی ہوئی ہیں، اور سمان زیست بھی دیتے ہیں، دونوں کو دیتے ہیں۔ کُلًّا نُمِدُّ هَٰؤُلَاءِ وَهَٰؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ كُلًّا نُمِدُّ هَٰؤُلَاءِ وَهَٰؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا۔ ان کو بھی اور ان کو بھی، یعنی ماننے والوں کو بھی اور نہ ماننے والوں کو بھی، مان کر نیکی اختیار کرنے والوں کو بھی اور کفر کر کے بدیاں کرنے والوں اور فسق و فجور کرنے والوں کو بھی، مطلب ہر طرح کے لوگوں کو، دونوں فریقوں کو ہم دنیا میں سمانے زیست دیے جا رہے ہیں۔ یہ تیرے رب کا عطیہ ہے، اور تیرے رب کی عطا کو روکنے والا کون ہے؟ کوئی نہیں روک سکتا۔ لیکن یہ جو بات ہے انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض وللآخرۃ اکبر درجات واکبر تفضیلا، مگر دیکھ لو دنیا ہی میں ہم نے ایک گروہ کو دوسرے پر بڑی فضیلت دے رکھی ہے۔ ظاہر ہے یہ بات بڑی سمجھنے والی ہے، اور آپ اس کو سمجھیں کہ کیا سچے کو جھوٹے پر فضیلت نہیں ہوتی؟ کیا عادل کو ظالم پر فضیلت نہیں ہوتی؟ کیا رحم دل انسان کو شقی القلب انسان پر فضیلت نہیں ہوتی؟ کیا دیانتدار کو خائن پر فضیلت نہیں ہوتی؟ تو ایمان کی بنیاد پر
اللہ کے دین پر عمل کرنے والے جو لوگ ہیں ان کی زندگی تو ظاہر ہے کہ وہ اس کفر کرنے والوں اور فسق و فجور کرنے والوں اور اپنی زندگی کو اپنے نفس کے اور اپنے مفادات کے حوالے کرنے والے لوگوں کے مقابلے میں تو ان لوگوں کو فضیلت حاصل ہوتی ہے جو ایمان لاتے ہیں اور اس کی بنیاد پر زندگی گزارتے ہیں۔ اب اگر یہ معاملہ ڈم ہو گیا ہے تو یہ تو مسلمانوں کی مطلب بدعملی ہے کہ وہ ایمان کا اور اسلام کا کیا نقشہ انسانوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ ورنہ تو ایمان کی بنیاد پر جو شخصیت بنتی ہے اس شخصیت پر جو کفر کی بنیاد پر بنتی ہے بڑی فضیلت حاصل ہوتی ہے، ہر طرح کی فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔